راضی کر چھوڑے سا اے حضور دی شان ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد ساری کائنات اللہ نو راضی کر رہی ہے رب کائنات مصطفیٰ نو راضی کر رہے ہیں حضرت آدم دنیا تے آئے اللہ نو راضی کر دیں رونے حضرت نوح علیہ السلام دنیا تے آئے اللہ نو راضی کر دیں آہو فغاں کر دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے دی گردن کے خنجر کیوں تاکہ رب راضی راوے حضرت اسماعیل علیہ السلام گردن پیش کر لیتی کیوں تاکہ رب راضی راوے حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی دی کوشش اور کاوش بشمول میرے آقا پاک کہ اللہ راضی ہوئے صحابہ کرام گردنہ قربان تتے ٹبے گننگیاں کنڈا سینے تے گرم پتھر قربانی تے قربانی صحابہ وجہ کیا ہے فرمایا رب راضی ہوئے اے اللہ دی رضا واسطے کربلا دا میدان امام علی مقام بھائی بھتیجے بھانجے قربان حضرت علی اکبر بھی قربان حضرت علی اصغر بھی قربان سر سجدے اپنی گردن بھی قربان کربلا والو کیا وجہ ہے فرمایا رب راضی راوے اولیاء کرام ادھی رات دے سجدے ساری رات دیاں تہجداں سارے رات دیاں نفلاں غوث قطب ابطال کلندر اس دے جوئے تے آہو ساریاں کرنے وجہ فرمایا رب راضی راوے شہداء دیاں شہادتاں تاکہ رب راضی راوے تو تے میں ادھی منی نماز دھنی ترٹی نماز کنہیں سجدہ کنہیں تلاوت کنہیں درود کنہیں دعا کیوں تاکہ سونا رب راضی راوے فرمایا کائنات والو آدم سے لے کر اپنی ذات تک پہنچے ہو لوگ کیا کہتے ہیں مولا سب تجھے راضی کرتے ہیں حضرت آدم سے لے کر مجھ تک تجھے راضی کرتے ہیں فرمایا اب سمجھے گے کہ محبوب کون ہوتا ہے شان حبیب کیا ہوتی ہے والا صوفہ یوتی کا رب کا فترتا ساری کائنات رب کو راضی کر رہی ہے رب کائنات مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہے نعرہ سناؤ نہ مزہ آوانی نعرہ سناؤ اللہ یا رسول اللہ حق چار یار یا علی اللہ اکبر و کبیرہ اے میرے آقا اللہ دے محبوب اللہ اپنے حبیب نو راضی کر دے ناز اٹھے دے اور اپنے حبیب دی گل منے دے پہلے مسئلہ سمجھا دے مطلب بعد کسی ذہن غلط فہمی آوے میرے بھائیو اللہ پاک دی جڑی ذات ہے نا اس نو راضی کرنا اساری مجبوری ہے اللہ نو راضی کرنا اساری مجبوری ہے اسارے تے فرض ہے اسارے تے لازم ہے لیکن جڑا حضور نو اللہ راضی کرے دے اور اللہ دی مجبوری نہیں ہے اور رب دی اپنے یار نال محبت ہے اپنی یار نال محبت ہے اس واسطے اللہ مجبور نہیں کہ کہنو راضی کرے لیکن اللہ نے حضور نو حبیب بنایا ہے تو حبیب ہون دے ناتے وعدہ کیتا ہے سونا میں یار بنایا تو یاری نبھا کے بھی لکھے سا نا میں تینو راضی کرے سا جو منشی میں تینو عطا فرمے سا اللہ اکبر اور توجہ نال میری گل سماعت کر سو میرے آقا اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے مکہ پاک آپ تشریف فرمائیں آقا پاک اور صحابہ کرام اجے کعبہ قبلہ نہیں بنا اجے تک بیت المقدس قبلہ آئی اور اس پاسے منہ کر کے نماز پڑھی ویندی آئی مدینے ہجرت ہو گئی صحابہ بھی آ گئے آقا پاک بھی جلوہ گر ہو گئے 17 مہینے گزر گئے اجے تک مسجد بیت المقدس اوہ قبلہ آئی کعبہ قبلہ نہیں بنا اور اس ٹائم مدینے بندہ پہنچتا ہے نا تو مدینے کعبہ اس پاسے تے بیت المقدس اس پاسے کعبے نہیں منہ کرو بیت المقدس نہیں کڑ تھی دیئے بیت المقدس نہیں منہ کرو تو کعبے نہیں کڑ تھی دیئے حضور مدینہ پاک آ گئے بیت المقدس والے پاسے منہ کر کے میرے آقا نمازہ پڑھ دے پہ 17 مہینے گزر گئے ایک صحابی آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ کرم کرو میرے ویڑے آؤ مبارک قدم پاؤ دعوت قبول فرماؤ ماں حاضر تناول فرماؤ حضور نے نا تکیتی کی نہیں آپ نے فرمایا تو سب تیاری کرو اساں دعوت واسطے آندے پیا میرے آقا پاک نے چند صحابہ نو نال گدا اس اپنے پیارے صحابی دے گھر تشریف لے گئے دوپہر دا ٹائم ہے دوپہر دا کھانے
اس نے دسترخوان لائے، ہاتھ دھلوائے، حضور کو دو کچھ آئی غریبانہ پیش کر دیتا۔ میرے آقا نے تناول فرمایا۔ جس ویلے میرے آقا اتھو جامن لگے تو ہاتھ مان کے کھڑ گیا، آدھا حضور اتنیاں مہربانیاں ہو گئی ہیں، ایک مہربانی ہور بھی کرو چاہ۔ آقا پاک نے فرمایا اول کیا چاہنے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ پیشی دا ٹائم تھیا کھلوتا ہے، اگر اتھائی گھر اذان دیوان چاہ تے تکبیر پڑھا چاہ تے تسا نماز دے امام پڑھ ونیو، اسا مقتدی بن ونیا، میرے گھر نماز پڑھ سو، قیامت تک میرا گھر بھی ناز کرسی کہ اللہ دے رسول نے نماز ادا فرمائی ہے۔ حضور مہربانی فرما سکتے ہو؟ آقا نے اے نہیں فرمایا او بھائی توحیدی مان تو تو شرک کرے نبی ہیں، نبی دے آمن نال کیا برکت ہے، نبی دے قدمہ نال کیا برکت ہے، نبی پاک دے نماز پڑھن نال کیا برکت ہے، ساری گل تا اللہ والوں میں، لہذا حضور نو واسطے وسیلے نہ بنا، ڈائریکٹ اللہ کو برکتہ منگیاں کر۔ حضور نے ایک جواب نہیں دیتا بلکہ صحابی نے عرض کیتا حضور برکت واسطے نماز پڑھو چاہ، آقا نے فرمایا تیاری کرو آج پیشی کی نماز تیرے گھر دے اندر پڑھ دے۔ ہاں سرکار اس گھر دے اندر نماز پڑھاون واسطے تیار ہو گئے۔ دوستو صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر نماز پڑھو چاہ برکت تھی ویسی، یہ ایک نہیں، دو نہیں، ترائے نہیں، ایک درجنہ حدیثہ ہیں کہ اس ٹائم صحابہ کرام اپنے گھر دے اندر کوئی جا نماز یعنی نماز دی جگہ مخصوص کرے نیان کہ ایسا اتھے نماز پڑھسا تا آقا کل آنیان، آقا انہوں نے گھر تشریف گھروے نیان، اتھے حضور نو نفل پڑھ دے انچانا بس صحابہ اسے جہاں دے ساری زندگی گھر نماز پڑھ دیا۔ لیکن گھر نماز آئی نا یہ فرض نماز نہیں، یہ نفل نماز آئی، یعنی اگر ولی دی نماز تو پہلے فجر تو پہلے تہجد گھر پڑھنی ہے، شام میں اوابین گھر پڑھنے، اشراق چاشتی نماز گھر پڑھنی ہے، گھر نفلی نماز پڑھی نہیں دی گئی، یعنی مرد حضراتن انہاں واسطے لازم ہے کہ نماز مسجد جا کے با جماعت نماز ادا کی تھی بنی۔ آقا پاک علیہ السلام اس جگہ تے نماز پڑھ گیا، صحابہ اتھو برکت حاصل کرنے اور کئی گھران اندر حضور نے اس طرح نماز پڑھی اور بعد اوہ جگہ تے صحابہ کرام نے ساری زندگی نمازہ ادا کی تیاں۔ کیا حضور دے قدمہ نال برکت ہوندی ہے؟ ایک مکتب فکر ہے، ایک برادری ہے، اسالے اپنے پترے ہیں کوئی پرائے نہیں، ٹھیک ہو گیا نا، وہ آتے حضور دے قدمہ نال برکت نہیں ہو سکتی، معاذ اللہ سرکار دی کوئی برکت کو نہیں، آپ ایک عام انسان ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ دا پاک قرآن تو ثابت ہے کہ اللہ نے حضور دے قدمہ دے اندر بڑیا برکتہ عطا فرمایا۔ آپ کے قدمہ دی برکت سے اللہ دا قرآن گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میرا موضوع کھڑا ہے مطلب سمجھا میں کہ نہیں ہور ٹوڑ گیا انہیں ولدیاں آپس سے، لیکن حضور دے قدم تا چوم کے بھی جانا ورہ سبحان اللہ تعالیٰ لا اقسم بہذا البلد، سونا میں شہر مکہ دی قسم چہنا پیاں اور ذہن سوال بھی آنا تے بعد علماء دیاں بحث بھی تھے ہونا کہ اللہ قسم کیوں چہنا پی ہے؟ اللہ پاک قسم اس واسطے چاہی کہ اتھے کعبہ ہے، اللہ کوئی آکھیا اس واسطے چاہی کہ اتھے زمزم ہے، کوئی آکھیا اس واسطے اللہ نے قسم چاہی کہ اتھے صفا مروہ ہے، کوئی آکھیا اتھے مقام ابراہیم ہے۔ اللہ نے رولے دی گنجائش نہیں چھوڑی، اگلی آیت بیان کر دیتا کہ میں قسم کیوں چاہیے، مولا قسم کیوں چاہیے، اگر سمجھ آوے سبحان اللہ ضرور رکھا ہے، قسم کیوں چاہیے؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ دی قسم تامارو چہنا پیاں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ مکہ دی گلیاں نے مصطفیٰ دے قدمہ نو چوم لے حضور دے قدم جتھے لگے وہ جگہ بابرکت ہو گئی اور اتنی بابرکت ہوئی کہ اللہ نے شہر مکہ دی قسم اس واسطے چاہی کہ نبی پاک تے قدم لگے۔ انہیں گل ہور میں توارے دماغ پائی ونیا تاکہ گل سمجھ آ ونیا، مکہ پہلے ہی بڑیاں برکتاں، مکہ پہلے بھی بڑیاں برکتاں اور اللہ نے انہاں برکتاں دا ذکر قرآن کے اندر بھی کئی بار فرمایا ہے، لیکن توجہ طلب بات ہے کہ برکت پہلے آئی اتھے مقام ابراہیم بھی ہے لیکن قسم نہیں چاہی، اللہ دا گھر کعبہ بھی ہے لیکن مکہ دی قسم نہیں چاہی، اتھے صفا مروہ بھی ہے مکہ دی قسم نہیں چاہی، اتھے زمزم دا پانی بھی ہے اللہ نے قسم نہیں چاہی، اتھے جبل رحمت تے جبل سور بھی ہے تے جبل غار حرا بھی ہے اللہ نے قسم نہیں چاہی۔ مولا ہن قسم کیوں چاہتا بھی ہے؟ فرمایا دسنا چاہنا کہ کعبہ ہوئے، مقام ابراہیم ہوئے، تے زمزم ہوئے، تے مزدلفہ ہوئے، تے عرفات
ساتھ ہوئے ایک اتنی برکت نہ ان سارا نالو وڈی برکت مصطفیٰ دا قدم ہے مصطفیٰ دا قدم ہے اس کے قدم وچ اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے اس رسول دی ذات وچ اللہ کتنی برکت رکھی ہے اسے یہ قدم وچ اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے اس مصطفیٰ دے چہرے دے دیدار وچ کتنی برکت ہو سی اگر قدم لگ گئے تو دوستو یہ مقام مل گیا ہے جنہوں نے ایمان دے نال حضور دے دیدار کی دن انہاں صحابہ دا مقام کیا ہو سی انہاں ازواج دا مقام کیا ہو سی حضور دی آل دا مقام کیا ہو سی اللہ اکبر یا رسول اللہ